بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الدین رائے مرکز و دیگر نشستوں میں جو بیانات ارشاد فرمائے تھے، ان میں سے کچھ بیانات کو ہمارے اکابرین نے تحریر کر لیا تھا۔ مذکورہ تحریر شدہ بیانات میں سے ایک بیان کی تحریر کو پڑھ کر ریکارڈ کیا گیا ہے، جسے حضرت جی نے مورخہ 8 ظفر المظفر بمطابق 10 جولائی 1962 کو ارشاد فرمایا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، محنت کی دو قسمیں ہیں اور ہر قسم میں محنت کے دو درجے ہیں۔ ہر قسم کے ساتھ حق تعالی شانہ کے معاملات جدا گانا ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو کہ دنیا میں رائج ہے، پہلے درجے میں مال پر محنت کر کے مال تک پہنچنا، مال ہی پر یقین کرنا، مال سے چیزیں حاصل کرنا، چیزوں کو ترتیب دے کر چیزوں کے نقشوں سے پلنا۔ یقین بھی انسان کا مال کا ہی ہے، ترتیب استعمال بھی مال ہی کے اعتبار سے ہے، عمل کا معیار بھی مال ہی کے اعتبار سے ہے۔ یہ راستہ انتہائی سفلی، انتہائی رذیل، انتہائی مبغوض خدا کے ہاں ہے۔ اس راستے میں دھوکہ لگتا ہے کہ ہم کامیاب بن رہے ہیں۔ انسان چیزیں دیکھتا رہتا ہے، خوش ہوتا رہتا ہے اور رات دن اسی کی ترتیب کو اس پر چلاتا رہتا ہے۔ جان لگا کر مال بڑھانا، مال بڑھا کر نقشہ بنانا۔ جب انسان غلو کے درجے میں پہنچتا ہے تو تمام اعمال کا معیار غلط ہو جاتا ہے، یقین کی تمام حدود بگڑ جاتی ہیں۔ پہلے حق تعالی شانہ عذاب مسلط کرتے ہیں، کامیابی کے حقائق سے محروم کر دیتے ہیں، عزت کی شکلوں میں اٹکتا ہے اور ذلت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اگر حالات کے بگاڑ سے آنکھ نہ کھولے تو حق تعالی شانہ اس کی چیزوں کو بگاڑتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے دانا انسان پہلے درجے کو ناکامی کہتے ہیں، لیکن یہ شکلوں کی وجہ سے نہیں سمجھتا۔ اب دوسرا رخ لاتے ہیں۔ زمین ڈوب گئی، بچے مرنے لگے، مگر اب بھی سمجھ میں نہ آئی۔ ہم سہارنپور سے موٹر کار میں بیٹھے ہوئے آ رہے تھے، بارش ہو گئی، پانی بہت، ڈرائیور نے گاڑی تیز کر دی، موڑ پر بھینس آ گئی، سلپ ہو گئی، ڈرام پر سے گزر کر نیچے اتر گئی، سامنے درخت گھڑے میں اٹک گئی۔ ڈرائیور کوشش کرے کہ اب گاڑی نکل جائے، گاڑی نکلنے میں خطرہ تھا، لیکن وہ کوشش کرتا ہی رہے، اسی طرح گاڑی چلاتا رہا، یہ نہ سوچا کہ اب روکنا بہتر ہے۔ تو اسی طرح موت آ جائے گی، ایک دم زندگی ٹوٹے گی۔ قبر میں چیخ مارتا ہے تو مشرق سے مغرب تک سب جانور سنتے ہیں۔ حشر کا اور سخت منظر ہے، کیونکہ مسلمان ایک طرف تو قائل ہے ساری باتوں کا اور ایک طرف اسی راستے پر چل رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آخرت میں مصیبتوں سے نمٹ کر جنت دے دیں گے اور اس دنیا میں مصیبتیں ڈالتے رہیں گے۔ اصالتاً یہ راستہ غیر مسلموں کا ہے، دوسرا راستہ بالکل الگ مقابلے کا ہے، کہیں جوڑ نہیں اس راستے کے ساتھ۔ پہلے محنت کر کے ہدایت حاصل کی جائے، اتنی محنت کی جائے کہ ہدایت مل جائے۔ ہدایت مال کے مقابلے میں ایک مایا ہے، اس مایا کے لینے کے لیے مال کی محنت کے مقابلے میں ہدایت کی محنت ہے۔ ہدایت کے ملنے کے بعد پھر محنت کی جائے گی، جیسے مال ملنے کے بعد محنت کی جاتی ہے۔ گھر والے بھی محنت کرتے ہیں، کپڑے سل رہے ہیں، بسترے بن رہے ہیں، گوشت بھن رہے ہیں، وہ باہر سے چیزیں لا کر ڈالتا ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد 24 گھنٹے اپنے عمل ٹھیک بنانے پڑتے ہیں، مسجدوں کے، کمائی کے، عدالتی، معاشرتی، خلوت جلوت کے عمل ٹھیک کرنے پڑتے ہیں۔ جب یہ عملی محنت پوری ہو جائے اور انسان کے سر سے لے کر پیر تک عمل کا معیار قائم ہو جائے تو اللہ پاک کامیاب کر کے دکھاتے ہیں۔ حق تعالی شانہ ان کو عہدے، مال بھی دیں گے۔ پہلا مقابلہ کیا ہے؟ پہلا مقابلہ یہی ہے کہ ہدایت لینے کے لیے محنت کی جائے اور مال کی محنت سے اپنے آپ کو نکالا جائے۔ ہدایت کس کا نام ہے؟ جو کچھ مال میں چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ ساری کی ساری اعمال میں دکھائی دینے لگیں۔ ہمیں اپنی محنت میں مال دکھائی دیتا ہے۔ ہدایت کیا ہوگی؟ جب ہم ہدایت والی محنت کریں گے تو اللہ مال دیں گے، اللہ اسی محنت پر چیزیں دیں گے، اللہ اسی محنت پر کامیابی دیں گے۔ وہ عمل جو ہدایت والے عمل ہیں، جب ہم ان پر محنت کریں گے تو اللہ ہمیں ہدایت تو دیں گے۔ سارا قرآن پڑھ جاؤ، قرآن ہدایت ہے، یہ ہے ہدایت کی کتاب۔ اس کے اندر جو بتلایا ہے اگر وہ تمہارے دل میں آ گیا تو ہدایت مل گئی، اور اگر نہیں آیا تو نہیں ملی ہدایت۔ قرآن پاک میں اول تو اقوال کے ذریعے سب کچھ اعمال میں بتلایا ہے۔ اقوال کے ذریعے یہ بتلایا کہ مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزوں سے حفاظت نہیں ہوتی، چیزوں سے عزت نہیں ملتی۔ خداوند قدوس زندگی بناتے ہیں، وہی بگاڑتے ہیں، حفاظت وہی کرتے، مطمئن وہی کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے اقوال مبارکہ کے اندر پوری کی پوری کامیابی جو چیزوں میں نظر آتی ہے وہ عمل میں بتلا رکھی ہے۔ پورے قرآن کے اندر اول سے آخر تک خدا کا اعمال پر زندگیوں کا بنانا،
اعمال کی خرابی پر زندگیوں کا بگاڑنا اس کی خوشخبریاں دھمکیاں ہیں۔ تاریخ ایسی سنائی اکثریت تھی، عمل خراب تھے، زندگی بگاڑ دی۔ صنعت والوں کے عمل خراب تھے، صنعت والوں کو ختم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے عمل اچھے تھے، ہم نے ان کی زندگی کو کامیاب بنا دیا۔ نمرود کی حکومت کی زندگی کو کس طرح بگاڑا؟ عمل خراب ہیں، اس لیے ہم نے ان کی زندگی کو بگاڑ دیا، ناکام کر دیا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تک ساری تاریخ بیان کی ہے۔ قرآن میں ہے کہ عمل سے کامیابی ہوگی، چیزوں سے کامیابی نہ ہوگی۔ جب وہ عمل ہوں گے جن سے ناکامی آتی ہے، ملک و مال کے چاہے کتنے بڑے نقشے بن جائیں، ناکامی ہوگی۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ایک محنت مال کی، ایک محنت ہدایت کی۔ جہاں دو کا مقابلہ پڑ جائے، ہدایت والی محنت کر لے، مال والی محنت کو چھوڑ دے۔ جو بات قرآن میں ہے وہ ہمارے دل میں آ رہی۔ جیسے دوا انجیکشن میں ہے تو کیسے تندرست ہو جائے گا، طاقت انجیکشن میں ہے تو کیسے طاقتور ہو جائے گا۔ تو طاقتور جب ہوگا جب انجیکشن کی تکلیف اٹھائے گا۔ چارپائی پر پڑا پڑا کہہ رہا ہے، 1000 انجیکشن ہے میرے پاس۔ قرآن میں ہدایت ہے تو ہماری زندگی کیسے بن جائے؟ ہماری زندگی جب بنے گی جب ہدایت ہمارے اندر آ جائے۔ انجیکشن سے تکلیف ہو ہٹ جائے تو دوائی اندر نہ جائے گی، اسی طرح ہدایت کی محنت میں تکلیف ہو بھاگ جائے تو ہدایت نہ ملے گی۔ زمیندار کہتا ہے مولوی صاحب کھیتی کر لوں، مال ہاتھ میں ہوگا جب ہی تو مسائل حل ہوں گے، تبلیغ بھی جب ہی ہوگی۔ یہ آدمی ضلالت بھری ہوئی ہے اس کے دل میں۔ محنت کروں گا تو ہدایت ملے گی، ہدایت ملے گی تو عمل ٹھیک ہوں گے، عمل ٹھیک ہوں گے، کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہدایت روشنی ہے، روشنی میں ہر چیز صاف صاف دکھائی دے گی۔ نماز سے، سچ سے، ذکر سے یوں کامیابی مل جائے گی، انصاف سے دعا مانگنے سے یوں ہو جائے گا، یہ دکھائی دے گا کہ پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، توکل پر، تقوی پر، حق کی حمایت کرنے پر یہ ہوگا، ذکر پر یہ ہوگا، وزارت سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ دکھائی دے جو قرآن دکھا رہا ہے۔ قرآن کی روشنی آپ کے دل میں ہو، آپ کو صاف دکھائی دیتا ہو، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس آدمی کا دل ہدایت سے بھر گیا، سارے برے عمل چھوڑیں گے، اچھے عمل کریں گے۔ اگلی محنتیں بہت جلدی ہوتی ہیں۔ 100 روپے حاصل کرنے میں بہت دیر لگی، سامان جلدی لا کر ڈال دیا۔ بیگم صاحبہ نے کہا بازار سے سودا لا دو۔ یہ محنت آدھ گھنٹہ 15 منٹ ہوتی ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد جو محنتیں ہیں وہ آسان ہیں۔ ہدایت ملنے کے بعد معاشرتی محنت میں بہت جلدی تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہیں ہدایت پانے والے، وہ جو اتنی محنت کر جائیں کہ آزمائشوں میں سے نکل جائیں۔ مال کی نوعیت پر زد پڑے گی۔ تو پرانا آدمی ہے، 3 چلے دیے ہوئے ہیں، اب چل جلسے میں۔ ہاں بھائی، چلے میں بھیج دیں گے۔ ہدایت والی محنت مسلسل محنت ہے، اسی طرح جیسے مال والی محنت مسلسل محنت ہے۔ پہلے 1000 کا نقشے والا تھا، اب 10,000 کے نقشے والا بن گیا۔ اسی طرح ہدایت کے اعلیٰ معیار پر پہنچنے کے لیے مسلسل محنت ہدایت لینے کی ہے۔ روز ہدایت کی محنت کی جائے گی۔ اسی صفت کے ساتھ جب مال کی محنت اور ہدایت کی محنت کا مقابلہ پڑ جائے تو مال کی محنت کو چھوڑ دو۔ مال کی محنت کا مقابلہ ختم ہو جائے تو مال کی محنت بھی کرو۔ مال کی حیثیت کیا ہے؟ تیسرا درجہ یہی ہے کہ ہدایت کی محنت نہ ہو رہی ہو تو مال کی محنت بھی کریں گے۔ ہدایت کی محنت کیا ہے؟ پہلی محنت ہے ہدایت لینے کی۔ مسجدیں بنوائیں، سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام والی برکات و انوارات مددیں ان عملوں پر ہیں جو ہدایت کے لیے دیے گئے۔ جتنے ہمارے طبقات ہیں، مزدوری، ملازمت، حکومت کے، ان سب کے لیے پہلی محنت ہے ساری لائنوں میں چلنے کی چھٹی ہے۔ لیکن یہ چھٹی نہیں کہ مال والی محنت کو مقدم کر دے اور ہدایت والی محنت کو مؤخر کر دے۔ وہ عمل جن کی محنت کرنے سے اللہ پاک آنکھ کی روشنی عطا فرمائیں گے، اور آنکھ جو چیزوں میں دیکھتی ہے وہ عملوں میں دیکھے گی۔ سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی محنت کا نور دعوت میں ہے۔ یہ سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی مشترکہ محنت ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے دعوت دی۔ آیت: اللہ نے دعوت دی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہی دعوت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو جا کر دی۔ جو اللہ نے بتایا وہی فرعون کو جا کر بتایا۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لکڑی ہے، وہ کام کر دو۔ یہ لکڑی بھی تو قدرت سے ہے، قدرت سے اژدہا اور اژدہے سے لکڑی بنا کر دکھا دی۔ اسی لکڑی سے پتھر سے 12 چشمے نکال دیے، سمندر سے 12 راستے بنا دیے۔